السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج بڑا ٹھنڈا موسم ہوا ہے باہر اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بس کیا کریں، ورنہ گرمی اتنی زیادہ ہو گئی تھی نا۔ آج رات کو بھی بڑی ہف تھی اور ابھی میں بنا رہی ہوں ناشتہ۔ مہمان ہماری طرف رات کو ٹھہرے تھے، کیا بات ابھی مہمان کون سے والے تھے میں بتاتی ہوں۔ ابو تو ویسے ہی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے کافی ٹائم سے، 2 دن ہو گئے ہیں۔ آج میری چھوٹی پھوپھو اور ان کی بچیاں ہمارے گھر لیتی تھی تو ابھی میں نے کہا میں ناشتہ ابھی بناتی ہوں جلدی جلدی، کہ نہ ہو یہ لوگ پھر کہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں۔ تو ناشتے میں میرے پاس کباب پڑے ہوئے تھے پہلے سے، اور روٹیاں ساتھ میں بنا رہی ہوں، کیونکہ نان جو ہے نا وہ اب نہیں کھائے جا رہے۔ 2 دن سے زیادہ نان کھاؤ نا تو مسئلہ ہو جاتا ہے، میں دل میں گیس ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا تازی روٹی بناتے ہیں، ساتھ چائے بناتے ہیں، دادو آ رہی ہے اوپر، اور کباب تل لیتے ہیں۔ اچھا سا ناشتہ کریں گے، روٹیاں دکھاؤں گا، کباب دکھاؤں۔ یہ ہمارا دیسی سادہ ناشتہ ہوتا ہے جو کہ روزانہ ہم آپ کے ساتھ کڑی نہیں ہے؟ کڑی بھی پڑی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے آپ ناشتہ آرام سے کرنا، آپ میں اپنا ناشتہ بنا آج ان سے کہنا ایک بندے کا ناشتہ بنائیں گے، بنا ہوا ہے کہنا یہاں پہ۔ ایک بندے کو کیوں بنا رہی ہو آج؟ کہنا مکھن لے آؤ نیچے سے۔ ہاں جی آگے کینٹین کا پہلا دن کیسا رہا؟ ٹھیک ہے۔ یہ کیا لائیں آپ ڈبے میں؟ یہ ان کی گاڑی تھی نا، انہوں نے ہو گیا ان کا کام؟ مکان سے جو ہے نا اوئے مدرسے لے یہ کے میرے فیورٹ پھوپھو کو دیے۔ او ہو کیا بات ہے یار۔ کاشف وہاں سے لے کے آئے میں کہ جی آپ نے ہمارا اتنا بڑا کام کیا، تو میں نے کہا جی اب ہاں یہ ان کون کی سی گاڑی بات نام کرائی ہے نا، کاشف صاحب کی پہلی گاڑی جو سیل ہو گئی تھی نا، وہ جو انہوں نے کسی اور کو دی، تو اس بندے نے کتنے ٹائم سے اس کو نام نہیں کرایا تھا، تو کافی سالوں بعد اس نے کاشف کو بولا، کاشف صاحب نے آج اس کی گاڑی اس کے نام کرائی ہے، تو وہ ہمارے لیے گفٹ لے کے آئے۔ چیک کریں، یہ پشاور کی سوغات ہے، میدان بھی مردان کی، اور پشاور میں بھی ملتے ہیں امرت، بہت زیادہ مشہور ہے وہاں کے، شیر گھر کے اس پہ شیر گڑھ کے۔ تو مجھے بہت بچپن میں نے بہت پہلے کھائے تھے، اور ابھی کافی ٹائم کے بعد اب کھاؤں گی، اور مجھے بہت پسند ہے۔ ہم جب گاؤں جاتے تھے نا تو ہم وہاں پہ یہ کھاتے تھے۔ تو باقی آپ کی کینٹین کا کیا بنا؟ چل رہی ہے آج؟ چلیے، بچے آئے تھے بندے بہت کم تھے۔ اسی لیے میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجا۔ آج میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی یار، کیا صبح اٹھی ہوں نا پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، تو واش روم گئی ہوں تو موشن 2 بار 3 بار، تو اس کے بعد پھر نا ناشتہ بنانے لگی تو پھر الٹی آ گئی مجھے، تو ایسا ٹائپ نہیں ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد 2 3 دفعہ اسی طرح ناشتہ بناتے بناتے بیچ میں 4 چکر واش روم کے بنائے۔ مانو آنٹی کہتی ہے تیری اتنی طبیعت خراب ہے تو سب کے لیے پھر بھی چولہے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں ناشتہ بنا رہی تھی، تو میں نے کہا مجھے بالکل اس چیز کا نہیں تھا، لیکن طبیعت واقعی بڑی خراب ہو گئی۔ اب ٹھیک تو ہے، لے جاؤ پھوپھو نے ڈاکٹر پھر اس پہ بول دیے، وہ میں نے جب کھایا نا تو اس سے وہ خالی پیٹ ہے نا میرا، ابھی کافی تھوڑا بہت آرام آیا ہے، لیکن ویکنس بہت ہو گئی ہے ایک کہوا کیوں بنا کے دم، ایک دم نا جسم میں طاقت ختم ہو گھر گئی۔ پر بولو کہوا بنا کے دے۔ ہاں تو میں نے ابھی صفائی کوئی بھی نہیں کی، بس مانو آنٹی نے بیچاری نے برتن دھوئے ہیں ساتھ، اور گھر ایسے ہی پڑا، میں نے کہا تھوڑا سا ذرا انرجی صحیح ہو جائے پھر میں ساری صفائی کرتی ہوں۔ کام آج مجھے بہت سارے ہیں، میں نے ناشتہ نہیں کیا، نہیں ناشتہ بنا کے دوں گی آپ کو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں چپائی پہ بھی پڑی ہوں گی نا تو میں چپائی پہ لیٹ کے بھی آپ کے لیے ٹھکا ٹھکا روٹیاں بناؤں، صحیح ہے؟ نہیں میں گیا تو نہیں بات ناشتہ میں نے بھی نہیں کیا نا، آج میں نے سب کو روٹیاں بنا کے دی آٹے کی۔ کل کتنے ٹائم سے یہ لوگ سارے نان کھا رہے تھے نا، تو ابو کو تو اور کاشف کو تو میں گھر کا آٹا دیتی ہوں، تو آج ساروں کو میں نے آٹے کی روٹی کھلائی ہے۔ میں نے کہا نان شان چھوڑو، روٹی کھاؤ۔ تو باقی جی مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ دیکھیں اتنی مزے کی چیز میرے لیے آ گئی ہے۔ ادھر بیٹھی اس میں جس میں موجود ہے، کہتے ہیں نا آگے بیٹھتے ہیں کہتے لے آ چاپ تو میں اپنے آپ کو صحیح کر کے جاؤں، خود ہی صحیح کر میں تو کوئی بھائی چھوٹی بٹر فلائی بنا دیتے، اس سے تو اتنا درد ہو رہا ہے، شدید قسم کی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی 2 دن سے، پچھلی پوری رات بھی اور ابھی بھی، تو بھی بالکل بھی ٹانگوں میں جان نہیں تھی، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور سر میں بھی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں، ہم نے انہیں بتایا سچویشن، تو انہوں نے کہا ڈرپ لگوا دیا آپ کو، میڈیسنس بھی دیے کافی ساری، پورا گھر آپ لوگ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سلامت کر کے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ان کا خیال کرنا ہوتا ہے، پھر کاشف صاحب کا کیا ہوگا؟ کاشف صاحب کہیں بھی شکر ہے جان چھوٹ گئی،
نہیں اللہ تمہیں کچھ نہ کرے. تو ڈرپ لگوا کے پھر جاؤں گی گھر. بچے ٹیوشن سے آئے تھے, میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ میں صبح سے لیٹی ہوئی تھی اور میں نے کوئی بلاگ کوئی کچھ نہیں بتایا تھا. تو جو اسٹاف آیا تھا بڑی مشکل سے ویڈیو پبلک کر دی, ان کو دیکھی. تو ویڈیو میں نے لگا دی ہے چینل پہ. میں نے اسٹاک کی ویڈیو ڈالنی بہت ضروری ہوتی ہے. اسٹاک میں نے بڑی مشکل سے ویڈیو بنائی ہے. میں نے کہا وہ بن جائے کیونکہ روزانہ اسٹاف کو چھٹی دینا کام پہ خرچ کرنا. کر کے آئے 6 بج گئے, 6:30 بج گئے تقریباً. بس لگ جائے اس کے بعد پھر کب جائیں گے میڈیسن اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ 2 بوتلیں اور اس کے بعد میرے میں ایک اور بھی ہے. تو اس پہ تو کافی ٹائم لگ گیا. چلو ٹائم تو اب لگے گا جو لگے گا. پیچھے بچوں کو کھانا بنانا. وہ بنا رہے ساکت ہوتا دال چاول کہہ رہے تھے بنا رہے. دال چاول تو میں نے آپ سوچا تھا, پوچھ رہا تھا, میں نے کہا میں نے دال چاول سوچا بناؤں گی, وہ آسان ہے. چلو نہیں ہوا تو باہر سے کچھ لے لیں گے یار. کوئی ایسی چیز منگا لیں گے جو بچوں کو بھی مسئلہ نہ ہو. باہر کے کھانا بھی آج کل اس موسم میں نہیں کھانا چاہیے. یہ سارا باہر کے کھانا مان. نہیں باہر کچھ بھی نہیں کھایا. اتنے دن سے گھر کی دعوتیں چل رہی ہیں. میرا اسٹریس سے ہوتا ہے یا ہیٹ سے ہوتا ہے, یہ جو چولہے پہ لگی رہتی ہوں میں اس وجہ سے ہوتا ہے, یا اسٹریس سے ہوتا ہے. ٹینشن سے میرے سر پہ درد شروع ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کو بتایا اور لیکن مجھے سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے. اس وجہ سے میں نے جو گولیاں لی تھی نا وہ مجھے ٹینشن کر دی. وہ زیادہ مت کھاؤ نا, ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ مجھے سر میں وہ میدے والے ڈاکٹر کو چیک کریں گے. یار وہ تو ایسی کوئی دوائیاں دیتا ہے کہ بندہ سنتا ہے. کام کون کرے گا پھر. فرین ایک نئی چیز لے کے آئی ہے اور وہ چیز ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے. جو لے کے آئی ہو وہ دکھاؤ اب ہمیں. ہاں لے کے آؤ. اور ابھی ہم لوگوں نے بھنڈی خریدی ہے. کل میری طبیعت بہت خراب تھی, ابھی بھی تھوڑی سی خراب ہے. سر میں پتہ نہیں کیوں درد ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن میں نے کاشف صاحب سے کہا آپ سبزی پکاتے ہیں, کافی دن سے گوشت کھا رہے ہیں. یہ بھنڈی لے کے آئے ہیں ٹو مچ مہنگی, اور یہ ٹماٹر ہمارے ختم ہوئے تھے. اور ابھی ابو نماز پڑھ کے آئے ہیں. آج وہ نیچے لیٹے تھے رات کو پھپھو کے گھر. تو پھر میں نے کہا چلیں اب میں چائے بناتی ہوں دوپہر کے کھانے کا جو ہے نا وہ بھی تیاری شروع کریں گے کیونکہ وہ ابھی نیچے سے ناشتہ کر کے آئے ہیں. ہاں جی بابو, السلام علیکم. نیند صحیح آئی تھی رات کو؟ جی الحمدللہ نیند بہت اچھی تھی. اچھا شوگر چیک کی ہے یہ اچھلے گا اس لیے صحیح تھی نارمل. اور اس کے بعد ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد پھر ساکت کی مشین کو چیک کیا, ہاں چل پڑی. وہ ٹھیک ہو گئی. یہی والی آٹومیٹک مشین. کیا مسئلہ ہے اس کو؟ اس کے بعد میں کچرا تھا وہ سارا کھول کے ہم نے سروس کیا, سروس کر کے دوبارہ لگایا تو وہ بالکل صحیح ہو گیا. اچھا پھر چائے میں نے بنا لی. آپ اور چائے پی اوپر بھی پی ہے. چائے پی پھر نیچے اتر کے نماز پڑھی. ہاں آپ یہاں بیٹھ کے تمہیں چائے بنا دی, آپ چائے پی گئی. بس میں نے آج صبح ناشتہ نہیں بنایا نا. میں نے کہا کہ ملک شیک بنا دیتی ہوں بچیوں کو, خود بھی پی لیتی ہوں, تو ناشتہ ذرا اسکپ کرتے ہیں نا, طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. پھر میں نے اب چائے کے بغیر تو پھر پتہ دن نہیں گزرتا. پھر میں نے چائے بنا لی. تو یہ 7 بسکٹ ہیں اور یہ وہ میٹھی میٹھی سی چیزیں. جوس ختم ہو گیا, بنانا پڑے میں آپ کے, وہ کھانے ہیں تو کھاؤ. دکھاؤ. او یہ نیا مہمان ہمارے گھر آیا ہے. رات کو اس نے چوں 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 لگائی ہوئی تھی. ہیں ادھر دکھاؤ, ادھر دکھاؤ مجھے, میرے ہاتھ پہ رکھو. کیا چیز ہے یہ پیارا شہزادہ. لڑیں گے اب یہ دونوں. اس کی تو اجازت نہیں یہاں آنے کی, تو اندر کیوں لے کے آئیے بھائی؟ خبردار والی کون سی بات کو کوئی ایسے کہتا ہے خبردار؟ سیدھے ہی خبردار کرتی ہے. یہ دیکھیے بابا جب آپ کو منع کر رہے ہیں, بابا کو کہہ رہی ہوں کہ خبردار ہے. چھوڑ دو پابندی نہ لگانا اس کے ڈاکٹر پر. اس کی میں گردن جو ہے نا وہ کاٹ دوں گا. کھانے تو بھوک لگی ہوئی رہے. اور یہ یہاں کمرے میں لانے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. کھلاؤ اسے. ہانیہ صبر کرو. آپ کو کس نے کہا اسے کمرے میں لے کے آؤ؟ جب آپ کو بابا نے منع کیا تھا کہ ہمارے گھر میں پیٹس نہیں آئیں گے تو کھا رہے زیادہ لے کر آنی ہے نا. کیسے ہیں خیریت سے؟ کاٹے گا یہ پتہ کاٹے گا. موسم بہتر ہے. لیکن نا ایک جانور سے جان چھڑاؤ تو دوسرا آ جاتا ہے. مجھے چیزیں نہیں پسند اتنا وہ جو ہے نا وہ ان کو لے آتی ہے, لا کے بتاتی دیتی ہے. یہ آپ نے کس سے پوچھ کے لے کے آئی ہو؟ خود دادو کیوں لے کے آئی ہے بھائی؟ بتاؤ نا, بتاؤ. یہ دیکھو اب یہ پنگے کرے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں کہہ رہی ہے میں ذمہ دار.
हाँ तो तुम्हारे समेत इसको गेट आउट कर दूंगा मैं यहाँ से। बाहर निकाल देंगे, चूचे समेत निकाल देंगे बाबा आपको, हैं? इसके समेत आप गेट आउट हो जाओ, चलो। यार ये तो इसकी दादा आई है, इसको कहो ना। दादो भी इसके उल्टे उल्टे काम करती है, कभी बिल्ली, कभी चूचे, कभी बच्चे, हर चीज जो है ना वो इसके लिए आई होती है, फजूल के साथ। हाँ, और अंदर घर में लेके आ रही है उसको। इसकी तो इजाजत बाबा ने नहीं दी थी, लेकिन बस ये ले आया चुप करके। इसने ड्राइंग रूम में छुपाया था उसे, टीवी लाउंज में। मैं ऐसी की तैसी करता हूँ, समझ करो। वो कैसे चुपड़ पपियां कर रही है वो नहीं छोड़ती जानवरों को। हुरैन बहुत प्यार करती है पेट से। हाँ जी काशी साहब, इन्हें रोटी बनाई है। यार मैंने तो रोटी उधर रात को जाना था, तुमने क्यों तरह वो वाली रोटी आपको रात को 1-2 बजे मिलेगी। ये वाली रोटी खा के जाएंगे तो कोई गुजारा होगा, नहीं तो वेट नहीं होगा आपसे। तो चलो सैलेड और शुगर का मसला है, आपको खानी चाहिए थोड़ी थोड़ी सी बेशक खा लें, ताकि आपको वो जो कांपने वाला मसला है ना, एकदम लो हो जाती है शुगर, हाथ पाँव कांपते हैं, वो सही हो जाए। मैं इसलिए कह रही हूँ थोड़ी सी, देखिए भिंडी चेक करें, ये देखें वो तो चेक करनी पड़ेगी। नींबू वाला सलाद ज़्यादा खाऊंगा और गर्मा गर्म रोटियां भी बनाई हैं। खाना लगा रही हूँ, आप और अब्बू और हम सब खा लेते हैं। असर का टाइम हो गया, असर का बल्कि खत्म हो गया, मगरिब का होने वाला है। मैं जरा नमाज पढ़ लूँ। नींबू निचोड़ के दूंगी, हाँ फिर आप खाना। नमाज पढ़ने लगे? मैं जरा नमाज असर की पढ़ लूँ, 2 मिनट लगेंगे, मैंने अभी तो असर काफी टाइम है। 4 फर्ज पढ़ ली। अच्छा चले ठीक है, दे दो आप उनको, दे दो, मैं आता हूँ। ये देखें भिंडी कितनी मजे की बनी है। भिंडी जब प्लेट में डलती है ना, फिर भिंडी का पता चलता है। ओए होए, ये चेक करें। इतनी बीमारी में भी आपको ऐसी बीवी नहीं मिलेगी जो आपको हाय हाय कर रही है, तकलीफ में है और खाना बना के देने में देगी, अल्लाह अजर दे आप, रोटियां भी पकाएगी। बाहर से लोग कहते हैं जाओ बाहर से लेके आओ, अल्लाह अजर दे जी, अल्लाह अजर दे आप। फिर भी मैं एहसास करती हूँ कि किसी को बाहर से खाना ना खाना पड़े। हाँ जी, खाना कैसा बना है बाबू? माशाल्लाह भिंडी अच्छी बनी है। सूबे का चार तोड़ में काशिफ साहब कह रहे थे जी मैं नहीं खा रहा, रात को वहाँ खाना है खाना। मैं कहा थोड़ा सा तो खा के जाए ना, वहाँ पे दिया मतलब वहाँ पे भी आएगा, लेकिन पता है इनकी शुगर है ना, इन्हें यहाँ से जाके फिर वहाँ अगर भूख लगी तो थोड़ा सा खा के जाना चाहिए इंसान को कहीं भी, स्पेशली दावत पे देर सवेर हो ही जाती है। आनिया इसे भूख तो नहीं लगी? अभी पेट भरा के लाई हुई है। क्या खिलाया इसे? डिड्डी इधर आ अच्छा फिर वॉक करने दो, ये वॉक करना चाह रहा है, खा के हजम भी करता है ना। नीचे बिठाओ इसे, वॉक करे, हाथ में बैठ गया। खिलाओ इसे, खिलाने के बाद वॉक भी कराया करो। चलो छोड़, नीचे छोड़ो, नहीं आता, उठाती है, नहीं आता बेटा। गाँव भी निकालो। काशिफ साहब शर्ट अच्छी लग रही, कहाँ जा रहे हैं? डिनर पे। किसने इनवाइट किया है? क्या बात है। मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए। हाँ मगरिब का हो गया टाइम। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्यों बिल्ली को हॉस्पिटल में उठाया था? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। नहीं उठाते रहे बहुत। आपको डॉक्टर ने मना किया था उसे, फिर आपने क्यों उठाया है? चिपकाती है ना अपने साथ, सारे कपड़ों पे बिल्ली के बाल लगे हुए होते हैं। आपने ठीक होना है कि नहीं होना है बेटा? स्कूल भी जाना है अभी, फिर बेटा इस तरह के काम नहीं होते ना। बिल्ली को हाथ ना लगाया करो, दूर से देखा करो बेशक, ठीक है? नहीं करो इस तरह, गला टूटेगा, नहीं करो। क्या नाम रखा है उरैन ने इसका? चिकनू चिकनू। चिकनू कोई अच्छा नाम है, कोई और नाम रखो इस गंदे बच्चे का। अच्छा डकलिंग। डकलिंग? नहीं नहीं, फिर चकला चोर। चिकना चोर। वो देखो चढ़ के कहाँ चला गया, फिर चढ़ के चला जाता है ऊपर। ये बंदा हमारे दरवाजे के आगे बैठा है कि हुरैन इसको नज़र आ जाए कहीं से और ये अंदर चला जाए। तो माशाल्लाह जी सुबह सुबह इतनी बारिश हुई है, और जो है ना फजर के टाइम से बारिश लगी हुई थी, सही तेज़ बारिश थी। और इस वक्त देखें आप गली का हाल, पानी काफ़ी गली में आया है, कीचड़ भी बना हुआ है गारा। अभी 6:30 हो रहे हैं तकरीबन, और बच्चे मेरे स्कूल के लिए उठे हैं 6 बज रहे हैं बल्कि।
6:30 بھی نہیں. یہ دیکھیں پتے کیسے ہل رہے ہیں ماشاءاللہ, ہوا چل رہی ہے اس ٹائم پہ, اور یہ میرے پیروں میں دھندنا رہا ہے کہ کسی طرح مجھے یہ اندر جانے تھے اور میں جا کے کاروائیاں کروں, سب کو جبرن تنگ کروں. ہے یہ دیکھو میرے ساتھ ساتھ آ رہا ہے, یہ چیک کرو. اس چکر میں ہے کہ مجھے یہ اندر آنا دے. آپ نے اندر نہیں آنا, چلو چلو آپ ادھر چلو. اچھا جی, ایک بندہ ابھی سو رہا ہو رہا ہے اور لالا, اور باقی جو ہے وہ اٹھ گئے ہیں. کاشف صاحب ناشتہ کر رہے ہیں. اور ہانیہ میڈم کے رات کو سر میں اتنا درد تھا. ہانیہ کے سر میں درد تھا, ابھی ٹھیک ہو؟ تو ابھی جی ناشتہ صبح کا کر رہے ہیں, ان کو اسکول بھیجنا ہے. 2 دن کے بعد یہ, یعنی کہ جب سے اسکول کھلے یہ اب اسکول جا رہے ہیں. اور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس وجہ سے میں نے انہیں 2 دن چھٹی کرائی. وہی بات ہے کہ طبیعت ٹھیک ہو تو سارے کام ہوتے ہیں, طبیعت ٹھیک نہ ہو تو پھر کوئی کام بھی نہیں ہوتا. آج بھی بڑا پاؤں گھسیٹ کے, کیونکہ پوری رات میرے سر میں درد تھا. اور میں اٹھی ہوں الارم کی آواز کا انتظار ہی کر رہی تھی, بلکہ بارش جب سے ہو رہی تھی تب سے میری آنکھ کھلی ہوئی تھی. تو کافی سارے کپڑے کل دھوئے تھے, آدھے میں نے دروازے پہ ڈالے ہیں, آدھے میں نے باہر تار پہ ڈالے ہیں. یہ چیک کریں دروازے پہ بھی ٹنگے ہوئے ہیں کہ سوکھ جائیں کسی طرح اس موسم میں, لیکن سوکھ نہیں رہے. مہرما بھی واش روم میں, وہ بھی تیار ہوگی, پھر یہ لوگ اسکول چلے جائیں گے. تو بلاگ دیکھیں آپ کتنے دن ہو گئے, تقریباً 3را دن ہے آج, کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تک, کیونکہ میں بیمار تھی, اور بیمار ہو انسان تو کسی کام کو دل نہیں کرتا. باقی جی آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں. نظر بد ہے, بری حسد کی نظر ہے, کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اتنی سخت میں بیمار کبھی بھی نہیں ہوئی, پچھلے 4 دن سے مسلسل میں بیمار ہوں. اور یقین کریں کہ میں کبھی بیمار ہونے والا بندہ نہیں ہوں, لیکن میری طبیعت ایسی ہے کہ میں چرپائی سے مطلب لگ چکی ہوں, ایسی سستی آ گئی ہے, ایسی طبیعت ہو چکی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعائیں, انشاءاللہ ودن 2 days میں پھر سے واپس آ جاؤں گی اپنے روٹین میں اور فریش ہو جاؤں گی. لو الارم بھی بجنے لگی. کتنی جگہوں پہ آپ نے الارم لگائے ہیں؟ کل کا لگایا ہے, اب بج رہا ہے. تو ہانیہ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم بھی ناشتہ کر لیتے ہیں. اور ایک اور مہمان, جو نیا مہمان آیا ہے, اس کو حرین نے اس ڈبے میں رکھا ہوا ہوتا تھا. یہ دیکھیں ڈبے کا کپڑا شپڑا رکھ کے, لیکن میں نے اس کو کھلی جالی میں رکھا ہے, کیونکہ اس ڈبے میں ایک تو سانس بند ہوتا ہے, دوسرا اس ڈبے سے یہ نکل کے باہر آتا ہے. تو میں نے اس کو یہاں پہ, جی بیٹا اچھا, اس کو میں نے نا یہاں پہ اس ڈبے جالی کے نیچے رکھا ہے, ذرا ہوا بھی لگے. اور یہ ہے کہ یہ ذرا تھوڑا اس کو یہ نکلنا, باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو نا ابھی ڈھک دیتے ہیں. چاول اس کو ڈالے ہوئے ہیں, روشنی اس کو لگ رہی ہے یہ کھائے, پھر اس کے بعد جو ہے نا جب سارے اٹھ جائیں گے پھر میں اسے تھوڑا کھولوں گی تاکہ یہ واک کر لے. پورا یونیفارم لے لیا تھا, بس بچوں کی ساکس اور ٹائٹس رہ گئی تھی. ابھی میں نے کہہ رہی ہوں پرانی والی ساکس اور ٹائٹس چلا لو, یونیفارم نیا ہے, لیکن یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا یہ رہ گئی تھیں. پھر میں نے کہا کہ آپ لے آئیں گے ان کی, اور ثاقب کے جوتے بھی چینج کرا دینا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلو ابھی گزارا کرو نا, کیونکہ ہم نے جب ان کا یونیفارم خریدا تھا اس ٹائم پہ ان کی کیا تھی, کوئی فنکشن تھا اسکول میں, کوئی فنکشن تھا کہ کیا تھا, تو اس کے لیے انہیں نیا یونیفارم ٹیچر نے بولا تھا. تو ہم نے صرف اوپر شرٹ اور اسکرٹ اس طرح سے لے لیا تھا, اور ساکس وغیرہ اور ٹائٹس ہم نے کہا تھا چلے وہ پرانی چلا لیں گے نا. تو اب جو ہے نا وہ ان کی وہ کافی پرانی ہو گئی ہے. میں کاشف سے کہتی کہ چینج کر لیں, آج بچوں کے لیے لے آئیں. چلے میں نے کہا آج پرانی پہن لیں, پھر کل سے انشاءاللہ جب لے آئیں گے تو پھر نئی پہن لیں گے. باقی ناشتہ کر لیا آپ نے؟ یہ کس کا بچا ہوا ہے, مہرما کا؟ مہرما بھی آئے گی نہ کرے گی.